بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان استنبول میں مذاکرات ناکام ہو گئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں پاکستان کے عوام کی سلامتی قومی ترجیح ہے، حکومت دہشت گردی کے خلاف ہر ممکن اقدام کرتی رہے گی۔ دہشت گردوں، ان کے ٹھکانوں، سہولت کاروں کو نیست و نابود کیا جائے گا۔ حکومت پاکستان دہشت گردوں کے خلاف تمام وسائل بروئے کار لائے گی۔ پاکستان نے دہشت گردوں کے خلاف ٹھوس اور ناقابل تردید شواہد پیش کیے۔ افغان طالبان اور میزبان ممالک نے شواہد تسلیم کیے مگر یقین دہانی نہیں کرائی۔ افغان طالبان نے مذاکرات کے بنیادی نقطے سے انحراف کیا اور ذمہ داری قبول نہیں کی۔ افغان طالبان نے الزام تراشی، ٹال مٹور اور ہیلے بہانوں کا سہارا لیا۔ پاکستان نے افغان طالبان سے دوحہ معاہدے پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا۔ طالبان حکومت افغان عوام کی نمائندہ نہیں۔ افغان طالبان حکومت اپنی بقا کے لیے جنگی معیشت پر انحصار کرتی ہے اور افغان طالبان افغان عوام کو غیر ضروری جنگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ افغان عوام کے امن اور خوشحالی کے لیے قربانیاں پیش کیں۔ پاکستان نے افغان طالبان کے ساتھ متعدد مذاکرات کیے۔ افغان طالبان نے مذاکرات میں پاکستان کے نقصانات سے بے نیازی دکھائی۔ 4 برسوں کی جانی و مالی قربانیوں کے بعد پاکستان کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا ہے۔ قطر اور ترکیے کی درخواست پر پاکستان نے امن کے لیے ایک اور موقع دیا۔ دوحہ اور استنبول میں مذاکرات کا واحد ایجنڈا افغانستان سے دہشت گردی روکنا تھا۔ پاکستان قطر اور ترکیے کا شکر گزار ہے جنہوں نے مذاکرات کی میزبانی اور مخلصانہ کوششیں کی۔ مذاکرات کے دوران افغان طالبان نے پاکستان کے منطقی اور جائز مطالبات تسلیم کیے۔ ARY نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز اور ڈاکٹر قمر چیمہ کا بھی موقف سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ افغان طالبان کی ہردرمی کے باعث مذاکرات ناکام ہوئے۔ پاکستان نے مذاکرات کو موقع دیا مگر افغان طالبان بھارت کی زبان بول رہے ہیں۔ پاکستان اپنے عوام کی سلامتی اور تحفظ کے لیے ہر اقدام کرے گا۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ پاکستان نے جتنی کوشش کر سکتا تھا کی اور اس کے ساتھ جو وہاں پہ میڈیٹر تھے ترکی اور قطر، انہوں نے بھی بہت کوشش کی۔ ان ڈفرینٹ ایٹیٹیوڈ ایٹ ٹائم تو وہ اتنے خیال پر ہو جاتے تھے، اتنے انسلٹنگ ایٹیٹیوڈ ہوتا تھا کہ وہ ڈسپائٹ دا فیکٹ بہت کول کام نیگوشیشن اسکلز استعمال کرتے ہوئے، خاموشی سے کرتے ہوئے۔ ایون ترکی جو ان کے ساتھ یہ تھے قطر لوگ تھے، وہ حیران ہوتے کہ پاکستان ڈیلیگیشن کتنا کول ہیڈڈ ہے اور وہ دل سے چاہ رہا ہے کہ افغانستان جو ہمارے نیبر میں مسائل حل ہو جائے۔ لیکن ان کو یہ جب بات کرتے تھے کہ سائن کرنے کا معاہدہ کمٹمنٹ ہو، دین دے ول ناٹ بعد کابل نہیں کریں۔ کابل کی ڈرینز ہمیں پتہ کہاں سے آ رہی تھی، انڈیا سے آئیں گے اور وہ بات کریں گے کابل کندھار والے ہماری بات نہیں مان رہے۔ واٹ دا ہیل تھی افغان طالبان امریکہ کو تو یہ لکھ کے دینے کو تیار ہیں کہ افغانستان کی سرزمین امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن یہ پاکستان کو لکھ کے دینے کو تیار نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بھارت کو تو کہتے ہیں کہ ہماری سرزمین آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن یہ پاکستان کو لکھ کے دینے کو تیار نہیں ہے۔ دوحہ ایگریمنٹ میں شامل تھا کہ القاعدہ اور TTP اور باقی جو دہشت گرد جماعتیں ہیں ان کے خلاف ایکشن لیں گے، تو کیا انہوں نے ایکشن لیے؟ آج امریکہ اور اس کے باقی اتحادیوں کو پوچھنا چاہیے، ریجنل ممالک کو پوچھنا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ افغان عوام کے لیے بہت مشکل دن آنے والے ہیں اور شاید افغان طالبان یہ سمجھتے ہیں کیونکہ یہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ نہیں ہے۔ افغان طالبان اپنی عوام کے سامنے ایک جو رول ادا کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ شاید ہمیں اگر پاکستان دہشت گردوں کے خلاف حملہ کرے گا تو ہم عوام سے سمپتھی لیں گے۔ میرا نہیں خیال پاکستان کو کسی چیز پہ کمپرومائز کرنا چاہیے۔ بریگیڈیئر حارث نواز اور ڈاکٹر قمر چیمہ کا موقف آپ نے جانا۔ پاکستانی نژاد ریپبلکن سعادت تارڑ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ تارڑ صاحب آپ کا شکریہ اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے۔ آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں جو مذاکرات کی ناکامی ہوئی ہے یقینی طور پر اس بات کا ثبوت ہے کہ افغان طالبان کسی بھی صورت خطے میں امن نہیں چاہتے ہیں؟ دیکھیں، 2 چیزیں عرض کرنا چاہوں گا۔ طالبان 3-4 مختلف قسم کے دہشت گردوں کا ایک گروپ ہے جو کہ آپ دیکھیں حقانی گروپ ہے، کندھاری گروپ ہے، کابلی گروپ ہے اور کئی گروپ ہیں، اور بالخصوص آپ نے ماضی میں دیکھا ہوگا کہ ان کی ہمدردیاں، ان کی انٹرسٹ صرف پیسے کے ساتھ ہوتی ہے۔ جو اس کا پیسہ بولی زیادہ لگا دے گا اس کے ساتھ، اور آج بھارت بڑی بولی لگا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ بھارت کی زبان بول رہے ہیں،
कभी जाके ये भारत की सरजमीन पे आजाद कश्मीर के बारे में फिक्रे बोलते हैं मुत्तकी साहब, जो सारी जिंदगी कराची में रहे, और जो नेगोशिएट करने वाले थे मुल्ला उमर के साहबजादे सारी जिंदगी कराची में रहे और यहीं पढ़ते रहे, खाते रहे, हमारा दूध पीते रहे। तो आज इन्हें शर्म आनी चाहिए कि किस तरीके से दरियाए काबल पे अब $2 बिलियन इंडिया के वादे के ऊपर ये जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, मैं समझता हूं ये इट वाज नॉट वर्थ। पाकिस्तान ने कतर और तुर्की की रिक्वेस्ट के ऊपर मुज़ाकरात की कोशिश तो की, लेकिन मुझे पहले दिन से अंदाजा था कि एक तो ये डॉलर चाहते हैं और दूसरा ये मुख्तलिफ ग्रुप हैं। यहां से पता चलता था कि सारा दिन ये एक ग्रुप जो बैठा होता था एग्री करके, जो मुज़ाकरात कर रहे थे एग्री करके, जब फोन पे पूछते थे पीछे से तो बोली लग जाती थी, वो आके वापस मुकर जाते थे। तो दर हकीकत ये लोग, वो कहते हैं ये लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। मेरे ख्याल में अब दूसरा तरीका करना होगा और इनको बताना होगा कि इनकी असलियत क्या है इस पूरे रीजन के अंदर। और आज हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी जिस तरीके से पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी है, आज ना सिर्फ चाइना अमेरिका हमारे साथ है बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट आज हमारे साथ खड़ा है, सऊदी अरेबिया हमारे साथ खड़ा है। हमें इस चीज का फायदा उठाना चाहिए और इन लोगों को सबक सिखाना चाहिए, ना सिर्फ इनको बल्कि भारत को भी सबक सिखाना चाहिए, जो कि वहां पे बिहार के इलेक्शन की वजह से एक बीजेपी, बल्कि मैं कहता हूं ये बीजेपी की फौज को ये लेकर बॉर्डर पे आए हैं। ये भारतीय फौज नहीं है, बीजेपी की फौज इसलिए है क्योंकि ये अपनी फौज को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है और ये सारी दुनिया देख रही है। कतर और तुर्की तो हमारे साथ हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आज जाके जापान के अंदर भी जिस तरीके से उन्होंने जिक्र किया कि 7 ब्रांड न्यू और ब्यूटीफुल जहाज गिराए गए थे, तो मेरे ख्याल में हमें इन चीजों का फायदा उठाना चाहिए और इन सब जितने खतरात इस वक्त पाकिस्तान के सामने हैं उनका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा तारड़ साहब, अफगानिस्तान जो है वो तिजारत से लेकर खुराक तक पाकिस्तान पर इन्हिसार करता है और पाकिस्तान से ही जब हालात ख़राब हों, ये बात तो यकीनी तौर पर तय है कि मुज़ाकरात की नाकामी के पीछे भारत है और भारत 10 मई के जो ज़ख्म चाट रहा है उसकी शिकल से अब वो अफगानिस्तान के रास्ते भी हजीमत उठाना चाहता है। बिल्कुल, क्योंकि खुद जंग लड़ने की सलाहियत नहीं रखते। उनकी फौज के अंदर इस वक्त जो है वो डिमोरलाइज है भारतीय फौज, क्योंकि इन्होंने अपने फौजियों की 10 मई के फौजियों की लाशें छुपाई, उनको रिस्पेक्ट नहीं दी, इनके फौज के अंदर से आवाजें उठ रही हैं, तो जाहिर है किसी और साइड पे जाएगा। और मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि आज वो पार्टी कौन है, वो तालिबान है और तालिबान को पता है कि ना सिर्फ आज भारत उनके साथ खड़ा है, पाकिस्तान के अंदर कुछ सियासी पार्टियां भी उनकी जबान बोल रही हैं। अफसोस के साथ ये कहूंगा, आज हमें अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए, अपने फील्ड मार्शल साहब के साथ खड़ा होना चाहिए जो आज इजिप्ट में है, हमारे सीजेसी हमारे मिर्जा शमशाद जनरल, हमारे लेफ्टिनेंट जनरल शमशाद साहब आज बांग्लादेश में है और हमारे वजीर आजम सऊदी अरेबिया में है। पाकिस्तान तरक्कियों पर है, पाकिस्तान हर सफारती महाज पे जो है कामयाब हो रहा है। बजाय अंदरूनी इंतशार के हमें चाहिए कि आज हम पाकिस्तान के साथ खड़े हों। टाइम आ चुका है कि हमें पाकिस्तान से मोहब्बत करनी, हमें शो करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सादिक तारड़ साहब अपना वक्त हमें देने के लिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफी कहते हैं मुज़ाकरात का इख्तियार काबुल हुकूमत के पास नहीं, काबुल ने जो कठपुतली तमाशा लगाया वो दिल्ली से कंट्रोल हो रहा था। भारत ने काबुल के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी जंग शुरू कर रखी है, वो अपनी शिकस्त और जिल्लत का बदला काबुल के जरिए लेना चाहता है। वज़ीर दिफा ने अफगान तालिबान रजीम का पोल खोल दिया, कहा इस्लामाबाद की तरफ किसी ने मैली आंख से देखा तो उसकी आंखें निकाल देंगे। तालिबान हुकूमत का कंट्रोल पूरे अफगानिस्तान पर नहीं है, इन बातों का अंदाज़ा मुज़ाकरात की पहली नशिस्त में हो गया था। चाहते हैं काबुल किसी का चमचा ना बने, इज्जतदार हमसाए की तरह रहे, 40 साल हमारे मेहमान रहे, फिर भी काबुल की निगाहों में शर्म नहीं। कतर और तुर्की जैसे दोस्त मुल्क पाकिस्तानी मौक़िफ़ के ज़्यादा करीब हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने मैक्रो इस्तेहकाम हासिल कर लिया, ये काफ़ी नहीं है, आगे बहुत सारे चैलेंजेस हैं। और सऊदी अरब में सरमायाकारी से मुतालिक इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा अपने लोगों की खुशहाली और तरक्की से खुशी होती है। वज़ीर आज़म ने बताया कि उनके वालिद की स्टील इंजीनियरिंग कंपनी को नेशनलाइज कर दिया गया था, हमारे हाथ में कुछ नहीं बचा था, वालिद ने मेहनत जारी रखी, 18 माह में 6 फैक्ट्रियाँ खड़ी कर दी। वज़ीर आज़म आलमी फ़ोरम को मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान में होने वाले नुकसानात से भी आगाह किया।
already achieved macro level stability, but that's not enough. You must never lose hope. I want to give you an example. In 1972, my late father owned largest steel engineering company in Pakistan. It was nationalized. Next day, there was nothing in their hands. My late father said to me, we have to stand up and start again. Everything was lost. In 18 months, my father raised 6 factories. Pakistan, unfortunately, is included in that list of first 10 countries which are exposed to the vagaries of weather. In 2022, we faced devastating cloud outbursts, floods. Our economic loss is $130 billion. We have to borrow loans to rebuild those areas which were devastated. And then again in this year, we had terrible floods and we were absolutely helpless. And we have to, it's like going up the ladder and then come back down. This is not acceptable because loans over loans, your back will break and you will never be able to stand up. وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان ملاقات اقتصادی تعاون کا فریم ورک شروع کرنے پر اتفاق۔ اعلامیے میں کہا گیا پیش رفت دونوں ملکوں کی 8 دہائیوں پر محیط تاریخی شراکت کی مضبوطی کی عکاسی ہے۔ فریم ورک دونوں ملکوں کے مشترکہ اقتصادی مفادات پر مبنی ہے۔ ملاقات میں فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی موجود تھے۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے تعلقات مزید مضبوط بنانے کا عزم ظاہر کیا۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے لیے تعاون پر سعودی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ ایکس پر پیغام میں کہا اپنے بھائی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے خوشگوار ملاقات ہوئی۔ خوشحالی کے مشترکہ ویژن کو آگے بڑھانے میں ولی عہد کے تہہ دل سے مشکور ہیں۔ سعودی کابینہ نے پاکستان کے ساتھ اقتصادی تعاون فریم ورک کا خیر مقدم کیا ہے۔ سعودی کابینہ کا اجلاس ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر صدارت ہوا، جس میں کہا گیا ہے کہ فریم ورک دونوں ملکوں کے برادرانہ تعلقات کو مستحکم کرنے کی کوششوں کی توسیع ہے۔ مشترکہ ویژن کے تحت اقتصادی، تجارتی، سرمایہ کاری میں پائیدار شراکت داری کا تعین شامل ہے۔ فریم ورک کے دونوں ممالک کے لیے نئے تجارتی اور اقتصادی مواقع پیدا ہوں گے۔ سعودی کابینہ نے کانفرنس میں شریک دوست اور برادر ملکوں کے رہنماؤں کا شکریہ ادا کیا۔ کانفرنس عالمی ترقی اور خوشحالی اور بین الاقوامی تعاون میں اہم کردار ادا کرے گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا مصر، اردن اور سعودی عرب کا تاریخی دورہ، تینوں ملکوں کی قیادت کا پاکستان کے مسلح افواج پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ دورے کے دوران انسدادی دہشت گردی، دفاعی تعاون اور انٹیلیجنس کے اشتراک پر گفتگو ہوئی۔ فیلڈ مارشل کی فعال عسکری سفارتکاری پاکستان کے عالمی وقار میں اضافے کا باعث ہے۔ فیلڈ مارشل کا اہم عرب ملکوں کا دورہ کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کی شاندار مثال ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا اور بنگلہ دیش کے آرمی چیف جنرل وقار الزماں کی ملاقات ہوئی۔ ڈھاکہ کے آرمی ہیڈ کوارٹرز میں ملاقات کے دوران باہمی تعاون کو وسعت دینے کے امور پر بات چیت کی گئی۔ آئی ایس پی آر نے بتایا کہ عسکری قیادت نے مختلف سطح کے وفود کے تبادلے بڑھانے پر اتفاق کیا۔ بات چیت میں مشترکہ تربیتی مشقوں، انسداد دہشت گردی آپریشنز کے تجربات سے استفادے پر بھی بات چیت ہوئی۔ گمراہ کن پروپیگنڈے اور چیلنجز کا مل کر سامنا کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ ان خطرات کا مؤثر طریقے سے مقابلہ کرنے کے لیے تعاون اور مشترکہ کوششوں کو بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا۔ اسرائیلی طیاروں کی غزہ پر بمباری، متعدد حملے رپورٹ، 2 فلسطینی 4 زخمی ہو گئے۔ غزہ سول ڈیفنس نے اسرائیلی فضائی حملوں کی تصدیق کر دی، 2 فلسطینیوں کے شہید جبکہ 4 زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ سول ڈیفنس کا کہنا ہے کہ اسرائیلی بمباری کی شدت اور حد کا اندازہ تاحال نہیں لگایا جا سکا۔ غزہ کے مرکزی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، دیگر علاقوں کی صورتحال ابھی واضح نہیں۔ صہیونی فوج نے ہسپتال کے قریب بھی بمباری کی ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق ایک میزائل الشفا ہسپتال کے پیچھے گرا۔ الشفا ہسپتال کی عمارت حال ہی میں مرمت کے بعد دوبارہ فعال کی گئی تھی۔ اسرائیلی حملے کے بعد مریضوں اور طبی عملے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ غزہ کی فضاؤں میں اسرائیلی طیاروں اور ڈرونز کی پروازیں اب بھی جاری ہیں۔ شرم الشیخ میں غزہ امن سربراہی کانفرنس کے دوران ہونے والا امن معاہدہ صرف 15 دن بعد خطرات میں گر گیا۔ یرغمالیوں کی لاشیں واپس نہ کرنے کا بہانہ بنا کر اسرائیلی وزیر اعظم نے غزہ پر حملے کا حکم دے دیا۔ حکم ملتے ہی اسرائیلی طیاروں نے غزہ پر بمباری شروع کر دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم آفس سے بتایا ہے کہ فیصلہ سیکیورٹی حکام سے مشاورت کے بعد کیا گیا۔
نیتن یاہو نے الزام لگایا کہ حماس نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ نیتن یاہو نے حماس پر اپنے یرغمالیوں کی لاشیں واپس نہ کرنے کا الزام بھی لگایا۔ حماس نے منگل کو ملبے سے ایک اور یرغمالی کی لاش نکالی ہے جسے جلد اسرائیل کے حوالے کیا جائے گا۔ حماس کی جانب سے اب تک 28 میں سے 16 لاشیں واپس کی جا چکی ہیں۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر اہم پیشرفت چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد آج قانون ساز اسمبلی آزاد کشمیر میں جمع کرائے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ نون لیگ کے 9 ارکان اسمبلی نے تحریک عدم اعتماد پر دستخط کر دیے۔ شاہ غلام قادر اور راجہ فاروق حیدر بھی دستخط کرنے والے ارکان میں شامل ہیں۔ پیپلز پارٹی ارکان اور دیگر حامیوں نے گزشتہ روز تحریک عدم اعتماد پر دستخط کر دیے تھے۔ پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق کو استعفیٰ دینے کے لیے منگل تک کی مہلت دے دی تھی۔ ای ٹی آئی آزاد کشمیر کا منحرف ارکان اسمبلی کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ، قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے صدر پی ٹی آئی آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی نے لیگل ٹیم کو ریفرنس تیار کرنے کی ہدایت کر دی۔ الیکشن ایکٹ 2020 کے تحت پارٹی چھوڑنے والا رکن اسمبلی نااہلی کا سامنا کر سکتا ہے۔ فارورڈ بلاک کے 12 ارکان اسمبلی نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ صدر پی ٹی آئی سردار عبدالقیوم نیازی پہلے ہی 4 ارکان کے خلاف ریفرنس اسپیکر کو بھجوا چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو تیسری بار بھی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہ ملی۔ کہتے ہیں عدالتی احکامات کے باوجود ملنے نہیں دیا جا رہا۔ توہین عدالت کی درخواست دائر کروں گا، احتجاج کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے مولانا فضل الرحمان کے اپوزیشن لیڈر بننے سے متعلق سوال پر کہا، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، سب کٹ پتلیاں ہیں، کبھی ایک کو آگے لایا جاتا ہے، کبھی دوسرے کو آگے کر دیتے ہیں۔ ملنے کیوں نہیں دیا جا رہا؟ عمران خان صاحب کی طرف سے جب بھی کال آئی، چاہے نومبر ہو، دسمبر ہو، نومبر سے پہلے ہو، 1 دن کے نوٹس پہ ہو، 10 دن کے نوٹس پہ ہو، ہم بالکل تیار ہیں۔ ملاقات آپ کی خواہش پہ ہوئی تھی یا ان کی؟ میری خواہش صرف میرے لیڈر سے ملاقات کی ہے، باقی کسی سے۔ ہمیں اشتعال کوئی نہیں دے سکتا کہ ہم نہیں آئیں گے، ہم اس وقت تک یہاں آئیں گے، رہیں گے انشاءاللہ تعالی جب تک ملاقات نہیں۔ ہر وزارت کے سیکرٹری موجود ہیں، صوبے کا کام چل رہا ہے اور تمام قلمدان اس وقت وزیر اعلیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ کے بارے میں پتہ چلا کہ سر وہ اپوزیشن لیڈر بن رہے ہیں۔ یہ بےمانی پوسٹ ہیں، بےمانی سیاست ہے، بنتے ہیں تو بنے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تمام کھیل تماشا ہے، یہ کٹ پتلیاں ہیں، کبھی ایک کٹ پتلی کو آگے لاتے ہیں، کبھی دوسری کو آگے لاتے ہیں۔ اصل فیصلہ عوام کرے گی، عوام کی عدالت میں ہوگا۔ خبر ہے حیدرآباد سے، جس کے سول اسپتال میں عملے کی مبینہ غفلت کے سبب ڈینگی کا مریض نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ متوفی حسنین کے والد نے اسپتال کے عملے کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا۔ والد نے مقدمے میں ایم ایس سول اسپتال ڈاکٹر اکبر ڈاہری کے ساتھ اسپتال کے کئی ڈاکٹروں، میڈیکل رجسٹرار اور وارڈ میڈیکل 2 کے عملے کو بھی نامزد کیا ہے۔ حسنین کے والد کا کہنا ہے عملے نے علاج میں کوتاہی برتی اور بروقت طبی سہولت نہیں دی۔ پنجاب میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کی نشاندہی کے لیے مسجدوں میں اعلانات کرانے کی ہدایت، غیر ملکیوں کو پراپرٹی کرائے پر دینے والوں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ۔ پٹواری، نمبردار اور ایس ایچ او غیر ملکیوں کو دی گئی پراپرٹی کی رپورٹ کرنے کے ذمہ دار ہوں گے۔ فیصلے وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس میں کیے گئے۔ مریم نواز کی صوبے میں مقیم افغان باشندوں کا درست ڈیٹا پیش کرنے کی ہدایت، کہا ذمہ داروں کو پکڑا جائے، کوئی بے گناہ زد میں نہیں آنا چاہیے۔ لندن میں پاکستان مسلم لیگ نون برطانیہ اور لندن چیپٹر کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی سالگرہ کی تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب کا احوال جانتے ہیں فرید قریشی کی رپورٹ میں۔ لندن میں صدر مسلم لیگ نون برطانیہ احسن ڈار کی طرف سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے جنم دن کی خوشی میں ایک تقریب منعقد کی گئی، جس میں زبیر گل، ڈاکٹر شیر بہادر انجم اور راشد ہاشمی سمیت نون لیگ کی مقامی قیادت اور کارکنان نے شرکت کی۔ ARY نیوز سے مخاطب ہوتے ہوئے احسن ڈار اور دیگر نے یوں اظہار خیال کیا۔ کارکن جو ہے وہ بڑے پرجوش ہے، خوش ہے اور ہم میڈم سی ایم کو ہیپی برتھ ڈے کی وشیز دیتے ہیں۔ جی جتنے پنجاب میں ترقیاتی منصوبے انہوں نے لگائے ہیں، ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محترمہ کو مزید استقامت دے، مزید ہمت دے، حوصلہ دے۔ احسن ڈار نے کہا کہ جلد مریم نواز لندن آ کر کارکنان سے خطاب کریں گی۔ UK کا بھرپور پروگرام کی تیاری کر رہی ہے، جس میں ہماری جو مہمان ہوں گی، جو چیف گیسٹ ہوں گی، وہ میڈم مریم نواز شریف ہوں گی۔ اس موقع پر مریم نواز کی برتھ ڈے کا کیک کاٹا گیا، استحکام پاکستان کے لیے دعائیں مانگی گئیں اور کارکنان نے پنجاب میں مریم نواز کے ترقیاتی منصوبوں کی تعریف کی۔ فرید قریشی، ARY نیوز، لندن۔
पंजाब हुकूमत की रेस्क्यू एयर एम्बुलेंस जिंदगी की उम्मीद बन गई। रेस्क्यू 1122 ने दर्जनों कीमती जानें बचाकर अवामी खिदमत की मिसाल कायम कर दी। मोहम्मद अहमद चौधरी की रिपोर्ट देखिए। पाक भारत सरहद पर वाक़ जनूबी पंजाब के पसमानदा जिला बहावलनगर के दूर दराज देहात और सहराए चोलिस्तान में जमीनी रास्तों की मुश्किलात का सामना कर रहे इलाका मकीनों को एयर एम्बुलेंस के जरिए बर वक्त इलाज तक रसाई का अमल बेहतरीन अंदाज से जारी। जिला भर से अब तक 200 से ज्यादा तशवीशनाक हालत में मुब्तला मरीजों को बर वक्त लाहौर के बड़े अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया, जिनमें से बेशतर मरीज मुकम्मल सेहतयाब होकर घरों को वापस लौट चुके हैं। पंजाब रेस्क्यू 1122 के पेशेवराना आज़म और खिदमत इंसानियत का मुंह बोलता सबूत है। एयर एम्बुलेंस के जरिए 50 मिनट में तशरीह के हाथ शिफ्ट कर रहे हैं और अब तक पंजाब भर से 200 लोगों को एयर एम्बुलेंस के जरिए लाहौर या दूसरे तशरीह के हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा चुका है। ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 50 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ और जानी नुकसान बहुत कम हो रहे हैं एयर एम्बुलेंस की वजह से जिला बहावलनगर दे विच। पंजाब हुकूमत की रेस्क्यू एयर एम्बुलेंस सर्विस दूर दराज पसमानदा इजला के बासियों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन जमील जैदी के साथ मोहम्मद अहमद चौधरी, ARY न्यूज बहावलनगर। सर्दियों की आमद के साथ ही अंडों की कीमत में बेतहाशा इजाफा हो गया है और अंडा गरीब की पहुंच से दूर हो गया। तफसीलात जानते हैं खानपुर से हमारे नुमाइंदा फयाज बलोच की रिपोर्ट में। सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए गरीब को दस्तयाब वाहिद चीज़ अंडा भी महंगाई की लपेट में आ चुका है। अंडों की बढ़ती हुई होशरबा कीमतें आम आदमी के मसाइल में इजाफे का सबब बन रही हैं। माहिरीन का कहना है कि सप्लाई में कमी और तलब में इजाफा कीमतों में इजाफे का बाइस बन रहा है। आने वाले दिनों में इसमें मजीद इजाफा हो सकता है। आके करूँ कि अंडे गिने हो, अंडे दुकान से गिनना आई हूँ, अंडे इतने मांगे पंडा अंडे गिने या सब्जी गिने। एक हफ्ते में 100 रुपये बढ़ गया अंडों का। गरीब बंदे की खुराक यही है, गरीब दरख्वास्त यही है कि अंडे रेट कुछ कम करें। सर्दियों की आमद हुई नहीं है और अंडों के रेट आसमानों से बातें कर रहे हैं। अंडों के रेटों में अचानक से इजाफा देखने को मिल रहा है। गरीब अभी अंडे भी ना खाए तो और क्या करे। शहरियों ने इंतजामिया से अपील की है कि अंडों में मुनासिब नर्ख पर सप्लाई यकीनी बनाई जाए ताकि महंगाई के इस नए तूफान से बचा जा सके। कैमरा टीम के साथ फयाज बलोच, ARY न्यूज़ खानपुर। पाकिस्तानी कौंसल खाना ब्रैडफर्ड में भारत के कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ यौम स्याह मनाया गया, जिसमें कम्युनिटी के अफराद ने शिरकत की और कश्मीरियों से इजहार यकजहती किया। रिपोर्ट करेंगे जाहिद नूर। पाकिस्तान काउंसलेट ब्रैडफर्ड के ज़ेर एहतमाम भारत के कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ यौम स्याह की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के अफराद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान ब्रैडफर्ड जाहिद जतोई का कहना था कि पाकिस्तान हमेशा कश्मीरियों के मजबूत वकील की हैसियत से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करता रहेगा। पाकिस्तान हमेशा से अपने कश्मीरी बहन भाइयों की आवाज़ बनता रहा है और आइंदा भी इंशाल्लाह बनता रहेगा। ता वक्त के अक़वाम आलम कश्मीरी बहन भाइयों को उनका ये बुनियादी हक देने में कामयाब ना हो जाए। डिप्टी कौंसल जनरल अहमद सरफराज, अनीस अहमद और मोहम्मद मेहरबान ने सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा के पैगामात पढ़कर सुनाए। हिमायत अखलाकी सफारती वो हमेशा जारी और सारी रहेगी और कश्मीर की आज़ादी इंशाअल्लाह जल्द ही होगी अकॉर्डिंग टू द UN सिक्योरिटी काउंसिल। तकरीब के दौरान एक तफसीली डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई, जिसमें मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को उजागर किया गया। तकरीब में कश्मीरी कम्युनिटी के रहनुमाओं ने भी शिरकत की और आखिर में शुहदाए कश्मीर के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। जाहिद नूर, ARY न्यूज़, ब्रैडफर्ड। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए ARY न्यूज़।